بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. رات کے 3 بج چکے ہیں اور الحمدللہ آپ اس وقت بھی قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں جو آپ کے ایمان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. اس کا مطلب آپ گھڑی نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے لے کر کے کیا جانا ہے اور حقیقت ہونا بھی یہی چاہیے. میں آپ کے سامنے آج جس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور جس موضوع کے لیے مجھے مکلف کیا گیا ہے وہ موضوع ہے تحفہ معراج. تحفہ معراج آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ ایک تحفہ ملا تھا نماز کی شکل میں, اور اسی ٹاپک کے تحت میں آپ کے سامنے آج کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. آپ لوگ ادھر بھی کافی تعداد میں ہیں اور ادھر بھی اگر آپ لوگ اپنی اپنی کرسیاں لے کر کے ذرا سامنے آ جائیں تو یہ زیادہ اچھا رہے گا آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. کرسیاں لے کر کے آ جائیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آج ہمارے اس دور میں لوگوں کی مصروفیت کا خمیازہ اگر کسی عبادت کو سب سے زیادہ بھگتنا پڑتا ہے تو وہ عبادت یہی نماز ہے. ہمارے یہاں اگر کاروبار ہے, ہماری دکانیں چلتی ہیں تو اس ٹائم پہ ہم اپنی دکان کو اگر کھولے ہوئے ہیں, اگر ہماری دکان پہ گراہک آیا ہوا ہے اور ایک طرف اذان بھی ہو جائے تو ہمارے کان میں صدا پڑتی تو ہے کہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اپنے کاروبار میں بزی رہتے ہیں. ہم اپنے کاروبار کو بند کر کے شٹر ڈاؤن کر کے نماز کے لیے جانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اگر ہم شادی بیاہ میں ہیں, فنکشن میں ہیں تو آپ اس کی حالات کو اچھے سے جانتے ہیں. جس گھر میں شادی ہو اس گھر کے اکثر لوگوں کے لیے یہ سمجھتے کہ نماز گویا کہ معاف ہے, ایسا محسوس کراتے ہیں لوگ. اس ٹائم پہ نہ کوئی نماز ہوگی نہ کوئی دین کی باتیں ہوگی, صرف نماز اور وہ فنکشن اور وہ سسٹم چلے گا جب تک شادی کا وہ موسم ختم نہیں ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اگر 2 نوجوان ایک دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا اپنا کاروبار ہے, اذان ہوتی ہے, ایک نمازی ہے ایک بے نمازی ہے. نمازی دوست اگر اذان سن کر کے کہے کہ چلو نماز پڑھ کر کے آتے ہیں تو دوسرا دوست جواب دیتا ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ جاؤ یہاں خود پڑھ کر کے چلے آؤ, ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کام کی وجہ سے اتنا افسوس کرے گا قیامت کے دن, اتنا افسوس کرے گا کہ پھر پچھتائے گا, لیکن پچھتانے سے کچھ ملے گا نہیں. آپ کا وہ دوست آپ کا خیر خواہ ہے, آپ کا ہمدرد ہے, آپ کو اپنے ساتھ وہ مسجد میں لے کر جانا چاہتا ہے تاکہ آپ بھی اس کے ساتھ چل کر کے اللہ کی عبادت کریں. آج نماز ہم اپنی سہولت کے حساب سے پڑھتے ہیں نہیں. آپ دیکھ لیں فجر میں ہمارے یہاں نمازیوں کی تعداد 8-10 لوگوں کی ہوتی ہے, ظہر اثر میں تھوڑی بڑی, مغرب میں سب سے زیادہ ہو جائے گی, لوگ کاروبار سے لوٹ کے آ چکے ہوں گے. یعنی ہماری سہولت کے حساب سے ہماری نمازیں چل رہی ہوتی ہیں. اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہے
کہ ہماری جو نماز ہے نا، ہم کبھی کبھی ضرورت پر بھی پڑھتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر اسٹوڈنٹ اسکول میں پڑھنے والے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے، تو جب ایگزام قریب آتا ہے تو وہ بیچارے وہ ٹائم پہ پکے نمازی ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ بڑی دیر تک دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں. یہ آپ محسوس کرتے ہیں. جب بھی کسی اسٹوڈنٹ کو آپ برابر مسجد میں آتے ہوئے دیکھیں تو سمجھ جائیں شاید ایگزام کا ٹائم قریب آ رہا ہوگا. وہ تبھی ایسا کر رہا ہے. جب کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ نمازی بن جاتا ہے، اور جیسے وہ مصیبت دور ہوتی ہے، اللہ جیسے اس پریشانی کو اس بندے سے ٹال دیتا ہے، وہ بندہ اپنے سے بے نمازی ہو جاتا ہے. یعنی نماز کو ہم نے اپنی عادت نہیں بنائی ہے، نماز کو ہم نے اللہ کا اور رسول کا حکم مان کر کے نہیں پڑھا ہے، بلکہ جب مرضی، جب سہولت ہوئی پڑھ لیا، جب ہمیں میسر ہوا پڑھ لیا، جب ہمیں آسانی محسوس ہوئی پڑھ لیا، ہم مصروف ہو گئے، نماز چھوٹ گئی. میرے پیارے ساتھیوں، سچ یہ ہے کہ ہماری یہ نماز ہمیں کامیاب نہیں بنا سکتی ہے اگر ہم اس طرح کے نمازی ہیں. اور اس کی شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیے. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اے مسلمانوں، تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو. وهم ابناء 7 سنین. جب تمہارے بچوں کی عمر 7 سال کی ہو، 7 سال کا تمہارا بچہ ہو جائے، تم اسے نماز پڑھنے کا حکم کیا کرو. تم اسے اپنے ساتھ انگلی پکڑا کر کے مسجد میں لایا کرو، اسے بار بار نماز کے لیے اکسایا کرو، نماز کی تعلیم دیا کرو. لیکن جو آگے کے الفاظ ہیں وہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے الفاظ پہ آپ غور کرنا. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا. اے مسلمانوں، تم اپنے بچوں کو نماز نہ پڑھنے کی صورت میں مار کر کے نماز پڑھاؤ. اس اسٹیج پر وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ. جب تمہارے بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، 10 سال کا آپ کا بچہ ہو جائے، اس ٹائم پہ بھی نماز نہیں پڑھے، نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اسے مار کر کے تم نماز پڑھایا کرو، نماز کے لیے لے کر کے جاؤ. آج ہمارے یہاں تو نماز کے لیے بچوں کو مارنے کا سسٹم ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے ہم اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کو کیسے مار سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھی، آپ یہ نہ سوچیں آپ کو صرف بچوں سے محبت ہے، بلکہ جس نبی کا حکم ہو رہا ہے اس کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے. آپ کی رحمت تو آپ کے بچوں کے لیے کم ہے، سارے دنیا میں سارے بچوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نبی کے دل میں رحمت ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے رسول، اے میرے حبیب، میں نے تجھے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. جو نبی اتنا بڑا رحمت والا ہے، آج وہ بچوں کو مارنے کی تعلیم کیوں دینے لگا؟ قرآن اٹھاؤ، دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. اے لوگوں، اے مسلمانوں، تمہارے پاس تمہاری ہی نسل سے، تمہاری ہی جنس سے ایک ایسا رسول آیا ہے مِّنْ أَنفُسِكُمْ، جو تمہاری ہی جنس سے، تمہاری ہی نسل سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم. تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے، تمہارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، اس نبی کے اوپر وہ مشکل گزرتی ہے، تمہاری پریشانیاں وہ دیکھ نہیں پاتا ہے. حریص علیکم، تمہارے فائدے کا وہ بڑا لالچی ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. قرآن اٹھاؤ، اللہ اپنے نبی کی رحمت کی گواہی قرآن میں دیتا ہے. ہمارے نبی دنیا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. لیکن کچھ تو بات ہوگی، ہمارے رسول اچانک ان چھوٹے چھوٹے 10 سال کے بچوں کو مارنے کا حکم کیسے دے رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی. یہی وہ رسول ہے، بچوں کے ساتھ آپ کی مہربانی کا عالم ہے.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی 10 سال تک خدمت کی ہے. ان کا بیان ہے میں نے 10 سال کی پوری مدت رسول کی خدمت کی ہے، لیکن اس پورے لمبے عرصے میں اللہ کے رسول نے نہ مجھے کبھی مارا نہ مجھے کبھی ڈانٹا، مجھے اس تک نہیں کہا. کبھی کبھی ان کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کسی کام کو کرنے کے لیے بول کر کے جاتے، میں جان کر کے نہیں کرتا تھا تاکہ اللہ کے رسول بعد میں ڈانٹیں گے. اللہ کے رسول آتے اور مسکرا کر کے چھوڑ دیا کرتے. 10 سال تک بچے کو ڈانٹا بھی نہیں، مارا نہیں. آپ اس سے نبی کی رحمت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ کیسا ویوہار کیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول آپ تو بچوں کے لیے اتنی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، بچوں کے لیے آپ کے دل میں اتنی زیادہ محبت ہے، یہاں 10 سال کا بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو آپ اسے مارنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے رسول کو بچوں کی فکر ہو رہی ہے. ابھی یہ بچہ اگر نماز نہ پڑھے گا، بچپنے سے اگر آپ اسے نماز کی عادت نہ ڈالیں گے، بڑے ہو کر کے وہ بے نمازی رہے گا، اور بے نمازی آدمی سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہاں آپ کو کہا جاتا ہے چھوٹا بچہ اس کو نماز کی تعلیم دیا کرو. جواب یہ دیا جاتا ہے ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے گا اس کے بعد اس کو نماز کی تعلیم دے دیں گے. اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو آٹومیٹک وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا. جب بڑا ہو جائے گا تو آٹومیٹک وہ نماز پڑھنا چالو کر دے گا. اس کی ایک مثال میں آپ کو بہت پیاری دیتا ہوں، آپ غور سے سنیے گا. اس کی مثال ایسے ہی ہے، آپ لوہار کی بھٹی پہ جاتے ہیں. لوہار کی بھٹی میں آپ دیکھیں وہ لوہے کو دباتا ہے، اس میں لگا کر کے لال کر لیتا ہے، اس کو جلا کر کے. جو اس کو اوزار بنانا ہوتا ہے، جو چھری یا چاقو جو کچھ بھی آکار اس کو دینا ہوتا ہے، جیسے نکالتا ہے، جب وہ لوہا بالکل لال اور گرم ہوتا ہے اسی ٹائم پہ وہ ہتھوڑا یا دھن جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے مار کر اس کو پیٹ کر کے اس اوزار کا آکار ویسے بنا دیتا ہے. معلوم ہوا کہ کسی چیز کو اسی ٹائم پہ بنایا جا سکتا ہے جب اس کا اثر ہو. اب اگر لوہار کوئی بیٹھا ہو اور لوہا وہاں سے نکالے اور نکالنے کے بعد اس کو لے جا کر کے رکھے 10 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، سوچے کہ بعد میں اس کو مار کر کے صحیح کر لیں گے، جو بنانا ہے بنا لیں گے. ایمانداری کے ساتھ بتانا، کیا وہ آدھے گھنٹے کے بعد جب لوہار اپنا ہتھوڑا مارے گا تو کیا پھر وہ وہی آکار بنے گا؟ نہیں بنے گا. اب وہ مضبوط ہو چکا ہے، اب وہ اس سچویشن میں نہیں رہا کہ اس سے پھر آپ ہتھیار بنا سکے. ہتھوڑا مارو گے اچھل کر کے سیدھا آپ کے جسم پر، آپ کے چہرے پر بھی آ کر کے لگ سکتا ہے. تو یہی وہ مثال ہے بچوں کی تربیت کی بھی، کہ آپ اگر بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو بچپنے میں کریں، جب رسول نے اس کا ٹائم بتایا ہے. اور وہ ٹائم اور اسٹیج ہمارے رسول نے وضاحت کر دی ہے. 7 سال کا ہے، حکم دو 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، نماز نہ پڑھنے کی صورت میں پٹائی کر کے اس کو مسجد میں لے کر کے جایا. یہ 5 وقت کی نماز اللہ کے رسول اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں. 5 صلوات کتبہن اللہ علی العباد، یہ 5 وقت کی نمازیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر فرض کر دیا ہے، فرض کیا ہے، یاد رکھیے. یعنی یہ آپ کے اوپر فرض ہے، ہر حال میں آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے. اور حیرت ہوتی ہے ہم مسلمانوں کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے ابھار رہے ہیں. حالت یہاں تک ہو چکی ہے، ہم مسلمانوں کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے دینداری کے معاملے میں. یہاں یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ کو کسی اور ٹاپک پہ بات کر کے بتائی جائے ملک کے حالات کیا ہیں، دنیا کے حالات کیسے چل رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیا پلاننگ ہونی چاہیے. لیکن آج ہم لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ اسی موضوع پہ بولیں. ہمیں فون کر کے بولا گیا کہ آپ اسی ٹاپک پہ بولنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس کی وجہ یہ کہ آپ یہاں کے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں دیا چوری کے لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں 5 وقت کی نمازیں اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہوا ہے. اگر کوئی آدمی ان 5 وقت کی نمازوں کو پڑھ کر کے جائے گا،
اللہ کا وعدہ ہے دخلہ الجنہ، اس آدمی کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کر دے گا، جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے، معمولی سمجھ کر کے وہ آدمی نماز چھوڑتا ہے، نماز اگر وہ چھوڑا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا پھر اس بندے پر کوئی وعدہ نہیں، کوئی عہد و پیمان نہیں۔ انشاء عذبہ، اگر اللہ چاہے گا تو عذاب بھی دے سکتا ہے، یہ اللہ کی مشیت پہ، یہ اللہ کے اوپر ہو جاتا ہے۔ وَإِنْشَاءَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور اگر اللہ چاہے گا تو آپ کو ایسی صورت میں جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے۔ یہاں اللہ کی رحمت دیکھیں، بے نمازی آدمی کو بھی اللہ رب العالمین جنت دے سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیا معلوم، نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اللہ عذاب بھی تو دے سکتا ہے، جنت بھی دے سکتا ہے، یعنی اس پر کوئی عہد و پیمان متعین نہیں ہے۔ اچھا، اسی نماز کے بارے میں آج ہماری اور آپ کی جو نمازیں ہوتی ہیں، صحابہ کی نماز آپ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی جنگ کے موقع پر ٹھہرے ہوئے تھے اور وہاں پہ رات ہو گئی، رات میں سارے لوگوں کو وہاں پہ ٹھہرنا تھا اور دشمن سامنے سے حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو پلان یہ ہوا کہ اب کیا کریں گے، کون جاگے کون سوئے، نگرانی کس کو کرنی چاہیے۔ دو صحابی تیار ہوتے ہیں، ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی، یہ دونوں تیار ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول سارے لوگوں کو جاگنے کی کیا ضرورت ہے، سارے لوگ سو جائیں، ہم دونوں تیار ہیں، ہم نگرانی کرتے ہیں، ہم پہرہ داری کریں گے۔ سبھی لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ جا کر کے ایک میدان میں سو گئے اور یہ دونوں آپس میں ایک جگہ بیٹھ گئے کہ یہاں سے ہم دشمنوں کو دیکھیں گے کہ کوئی حملہ آ کر نہ بول دے، یہ پلان کر دیں۔ اب ان دونوں نے، ایک انصاری ایک مہاجر، ان دونوں نے آپس میں پلان کیا کہ آپ دونوں کو ایک ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے، ایک کام کرو، ایک ابھی سو جائے، آدھی رات تک وہ دوسرے کو جگا دے گا، پھر وہ بات میں نگرانی کرے گا، یہ پہلا والا سو جائے گا، اور صحیح بات۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، انصاری صحابی نے کہا کہ میں پہلے جاگتا ہوں اور مہاجر سے کہا کہ تم سو جاؤ۔ وہ ساتھی بھی جا کر سو جاتے ہیں، یہ اکیلے بچے، پورے مسلمان وہاں پہ سو رہے تھے، رات کا وقت ہے، فرض نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے، فرض نماز تو سارے لوگ پڑھ چکے ہیں عشاء کی۔ اچانک ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اب میں یہاں پہ کیا کروں، وقت کیسے گزاروں، ٹائم پاس کیسے کروں، اکیلے بچاؤں، کوئی ساتھی بات کرنے والا بھی نہیں۔ ہمارے آپ یہاں ہوتا تو کیا کرتے، دو چار سیلفی لے لیتے، کچھ ویڈیوز وغیرہ بنا کے کچھ فیس بک کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد لائک اور شیئر کمنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے آج کل کے نوجوانوں کی حالت ہے، لیکن اس صحابی رسول کی ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار کیوں نہ ایسا کروں کہ لاؤ میں نفلی نماز ہی پڑھنے لگتا ہوں۔ دیکھیے نفلی نماز کی فکر ہو رہی ہے، چلو نفلی نماز پڑھنا چالو کر دیا، نیت باندھ لیتا ہے، یہ صحابی رسول نیت باندھ لیتے، اور وہاں سے دشمن ان کو بار بار دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ سارے مسلمان سو چکے، صرف ایک آدمی جاگ رہا ہے، وہ انتظار کر رہا تھا اسی امید میں بار بار ابھی یہ تھوڑی دیر نگرانی کریں گے، پہرہ داری کریں گے، یہ بھی جا کر کے سو جائیں گے، نماز پوری کر کے جا کر کے سو جائیں گے، اسی انتظار میں بیٹھا ہے۔ لیکن یہ اپنی نماز کو سورہ فاتحہ کے بعد کسی دوسری سورت کی تلاوت شروع کر دیں۔ غور کریں گے فرض نماز نہیں تھی بلکہ نفلی نماز ہے، نفلی نماز ہے، نماز وہ پڑھے جا رہے ہیں، قرأت اتنی زیادہ لمبی ہو رہی ہے کہ دشمن وہاں سے انتظار کرتے کرتے تھک گیا، اس کے صبر کا پیمانہ چھلک جاتا ہے، سوچتا ہے یہ آدمی لگتا اپنی نماز ہی نہیں ختم کرے گا، صبح کر دے گا نماز پڑھتے پڑھتے، اور اگر صبح ہو جائے گی تو مسلمانوں پہ حملہ کیسے بولیں گے۔ اس نے اپنا تیر کمان نکالا اور اس آدمی کے اوپر، اس صحابی رسول کے اوپر جو نماز میں بزی تھے، تیر کی تیزی کے ساتھ نشانہ لگا کر کے وہ مارتا ہے، وہ تیر سیدھا آ کر ان کی قبر میں چبھ جاتا ہے۔ جب قبر میں چبھا، کہنے لگے اللہ یہ کیا ہو گیا، سمجھ گئے کہ دشمن نے حملہ کیا ہے، لیکن ابھی اپنی نماز نہیں توڑ رہے، اے اللہ میں نماز توڑوں یا نماز پوری کروں، اس کا کشمکش میں پڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ میں نماز نہیں توڑوں گا ایک دن کی وجہ سے۔ غور کرے وہ کون سا ایمان تھا، وہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کا کون سا ایمان بنا دیا تھا کہ نفلی نماز توڑنے کو تیار نہیں ہو رہا۔ دشمن وہاں سے دیکھ رہا ہے، دوسرا تیر مارتا ہے، شاید دوسرا تیر ماروں گا تو یہ نماز ختم کر دیں گے،
دوسرا تیر بھی آ کر کے ان کی کمر میں لگ جاتا ہے، کافی خون نکلنے لگا، درد میں کرا رہے ہیں مسلمانوں۔ نماز چھوڑنا تو دور، انہوں نے اپنی نماز کو شارٹ کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ لاؤ ذرا ہلکی کر لیتا ہوں، جلدی سے میں سلام پھیر دیتا ہوں، بلکہ جیسے پہلے نماز پڑھ رہے تھے اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے۔ وہ دشمن بھی حیران ہے، یہ کیسا آدمی ہے، 2 تیر لگنے کے باوجود بھی اپنی نماز نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تیسرا تیر مارتا ہے، اب کی بار نشانہ دوسری جگہ، اور وہ تیر آ کر کے سیدھا ان کی پیٹھ میں چبھا۔ اب 3 تیر لگے اور خون اتنا زیادہ نکل رہا تھا، یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ میں اپنی نماز چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن مجھے اب یہ ڈر ہے، اب یہ ڈر لگ رہا ہے خون بدن سے زیادہ نہ نکل جائے اور ایسا نہ ہو کہ میں بے ہوش ہو جاؤں۔ میں بے ہوش ہو گیا تو یہ سارے دشمن آ کر کے سارے مسلمانوں کو مار ڈالیں گے۔ اسی ڈر کی وجہ سے اپنی نماز کو جلدی سے مکمل کر لیا، چھوڑا نہیں۔ ایسا نہیں کہ تیر لگی اور جلدی سے ویسے ہی چھوڑ دیا جا کر کے اپنے ساتھی کو جگہ رہے، نہیں، پوری نماز کو مکمل کیا۔ میرے پیارے ساتھی، یہ صحابہ تھے، ان کا نماز کے متعلق دلچسپی تھی۔ آج ہمارے یہاں بھی دلچسپی ہے نماز کے بارے میں۔ ایک امام صاحب نے ایک بار عصر کی نماز 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا تھا، اور ایک بندہ وہ تیسری صف میں موجود تھا، تیسری صف میں، پہلے دوسرے والے کو کوئی خبر نہیں، اور وہ وہیں سے جلدی سے کھڑا ہو گیا، بھائی آج 3 رکعت پہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ لوگوں نے کہا سب ٹھیک تو ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلا، نماز میں آپ جانتے ہیں کہاں سے کہاں انسان کا ذہن رہتا ہے۔ تو اس آدمی نے جب یہ کہا تو لوگوں نے پوچھا تم اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ 3 رکعت پہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا؟ اس نے کہا بھائی اس میں سوچنا کیا ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، میری 4 دکانیں ہیں اور چاروں کا حساب میں عصر کی نماز میں آ کر کے کر لیا کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا تو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آج ایک دکان کا حساب باقی رہ گیا ہے، تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ امام صاحب نے آج 3 رکعت پڑھائی ہے، 1 رکعت ابھی باقی ہے، میری ایک دکان کا حساب ابھی رہ گیا ہے۔ یہ آج کل کی ہماری اور آپ کی نماز ہے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، انسان جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت پاتا ہے تو اس وقت یہ بندہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دوں، ایک انجینئر تھا، وہ بلڈنگ بنوا رہا تھا، تو 15ویں منزل کے اوپر کھڑا ہوا تھا، اور اس کا ایک لیبر نوکر جو تھا مزدور وہ نیچے کھڑا ہوا تھا، اور اس انجینئر کو ابھی لگی نہیں تھی، ابھی وہ کام رننگ تھا، تو اس کو اپنے مزدور کو اوپر بلانا تھا۔ سوچا کیسے بلائیں؟ انجینئر نے ایک پلان کیا، اپنی جیب سے ایک ڈالر نکالا اور اس مزدور کے بغل میں ڈالر گرا دیا۔ جیسے مزدور نے اپنے بغل میں ڈالر گرتے دیکھا یہ کیا ہے، جلدی سے اٹھایا، چپ چاپ جیب میں ڈالا، صرف اتنا خیال کیا کہ کوئی دیکھ نہیں گیا۔ جیب میں ڈالا، کسی نے دیکھا تو نہیں، بس اتنی اس کو فکر لگی تھی۔ اب وہ بیچارہ انجینئر اوپر پریشان ہے، یار ڈالر اس نے گرایا تھا کہ ابھی دیکھے گا اوپر کہاں سے آیا، لیکن دیکھا نہیں، کیونکہ نعمت ملی ہے نا تو نہیں دیکھتا۔ اس نے دوسرا ڈالر نکالا کہ شاید اب دیکھ لے گا، دوسرا ڈالر گرتا ہے، جیسے اس کے بغل میں گرا، یہ مزدور آدمی جو کھڑا ہوا تھا، لیبر آدمی، جلدی سے آس پاس دیکھتا ہے، کوئی دیکھ نہ دے، اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، چپکے سے اٹھایا۔ دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو پیسہ ویسا کہیں پڑا ہو اس کو کتنی ہوشیاری سے اٹھائیں گے معلوم ہے، وہ صحیح سے جھکیں گے نہیں، اشارہ کریں گے، اسٹائل کر کے اس کو ادھر ادھر دیکھ کر کے پیر سے وہ اشارے سے گزراتے ہوئے وہ اٹھا کر کے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ تو وہی حساب وہ بھی کر رہا تھا کہ کسی نے دیکھا نہیں، لیکن اوپر نہیں دیکھ رہا تھا کہ کس نے اس کو پھینکا ہے۔ اب یہ انجینئر پریشان ہو گیا، یار ایسے کام نہیں چلے گا۔ اس نے سوچا اب کچھ اور کرنا پڑے گا۔ اس نے وہیں پہ اتنا بڑا ایک ڈھیلا لیا، وہ کام چالو تھا، وہیں سے ڈھیلا لیا اور ڈھیلا اس مزدور کے بغل میں گرایا جہاں پہ وہ ڈالر گرا رہا تھا پہلے۔ اب جیسے ڈھیلا گیا، جلدی سے ہوا ہے کون کیا ہوا؟ اب جیسے جب اوپر سے ڈھیلا آیا تو یہ آدمی اوپر مٹی جہاں سے آئی اس کی طرف دیکھتا ہے، تو معلوم ہوا کہ انسان کے پاس جب تک نعمت آتی ہے جب تک وہ اوپر نہیں دیکھتا ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، جب تک اللہ رب العالمین ہم کو نعمتیں دیتا ہے، ہمیں اللہ خوشحالی کی زندگی دیتا ہے، اس وقت تک ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو آزمانے کے لیے کسی پریشانی کو ہمارے اوپر بھیج دیتا ہے، اس وقت ہم سبھی کو اللہ یاد آنے لگتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا ہم انسان اتنے خود غرض ہیں کہ ہم اللہ کو صرف اس مطلب پہ یاد کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔
اے میرے بندو، اگر تم مجھے صرف مطلب کے وقت یاد کرو گے اس پر بھی مجھے برا نہ لگے گا۔ وہ اللہ کی ہستی سے وہ آپ کے مطلب پہ یاد کرنے کو بھی معاف کر دیا کرتی ہے، اور آپ جو چیز اس سے مانگتے وہ آپ کو دیا کرتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بہت سخت جملے کہے تھے بے نمازیوں کے بارے میں۔ بے نمازی نہیں بلکہ اس حدیث کو آپ سنیں، اس کی بات دیکھیں کہ اس حدیث میں کیا گہرائی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں اپنی جگہ مصلی پہ کسی آدمی کو نماز پڑھانے کے لیے لگا دوں اور لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کے لیے لگا دوں، وہ لکڑیاں لا کر کے اکٹھا کر دیں، پھر ایسے لوگوں کے گھروں کو جا کر کے میں آگ لگا دوں، جلا دوں، جو لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرتے ہیں۔ حدیث سنیے گا، نماز نہیں چھوڑتے بلکہ نماز کے لیے وہ مسجد میں نہیں آیا کرتے ہیں، اپنے گھروں میں نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب آپ پوائنٹ سنیے، آگ کا عذاب دینا یہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کو حاصل نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول اپنے دل کی بات بتا رہے تھے۔ مجھے اتنا برا لگتا ہے کہ جب کوئی بندہ مسجد کو چھوڑ کر کے گھر میں نماز پڑھا کرتا ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اس آدمی کے گھر کو ہی جا کر کے جلا دوں۔ ہاں، گھر تو نہ جلیں گے کیونکہ یہ عذاب، آگ کا عذاب دینا یہ صرف اللہ کا کام، کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ لیکن آپ اتنا تو سمجھے اس حدیث سے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارے گھر میں بیوی بچے نماز نہیں پڑھتے، تو سوچو اگر رسول کی دنیا میں یہ خواہش تھی کہ جو مسجد میں آ کر کے نماز نہ پڑھے ان کے گھر کو میں جلا دوں، تو سوچو بے نمازیوں کے لیے جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں پھر کون کون سے آگ تیار ہوتے ہوں گے۔ اسی بنا پہ علماء نے جو ہے نمازیوں کی 4 کیٹیگری بتائی، 4 قسم کی نماز معلوم ہے کون سے؟ ایک ہے 360 والے نمازی، 360 والے، ایک ہے کھاٹ والے نمازی، جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے اس ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک ہے 360 اور ایک کھاٹ، اور اسی طریقے سے ایک ہے 8 والے سے جمعہ کی نماز، اور ایک ہے بیچارے 5 وقت کے نمازی جو 5 وقت آ کر کے پابندی کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ 5 قسم کے نمازی ہیں جن کی الگ الگ کیٹیگری بنی ہوئی ہے، اور نماز کسی صورت میں معافی نہیں، یاد رکھیے گا۔ آپ کے پاس روزے میں آپشن ہوتا ہے، روزہ آپ کے اوپر فرض ہے، لیکن آپ اگر بیمار ہیں تو یہ روزہ بعد میں کھول سکتے ہیں۔ آپ اگر اتنے بیمار ہیں کہ بعد میں روزے کے بھرنے کا چانس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کی جگہ پہ کھانا کھلا دیجئے، اس کا فدیہ دے دیجئے، آپ کے اوپر سے روزے کی وہ فرضیت ہٹ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ زکات فرض ہے، لیکن زکات اسی ٹائم بے فرض ہوتی ہے جب وہ نصاب کو آپ کا سونا چاندی پہنچ جائے، یا وہ آپ کے پاس روپے پیسے کی شکل میں قیمت ہے، وہ نصاب تک جب تک جا کر کے نہ پہنچ جائے اس وقت تک آپ کے اوپر یہ زکات فرض نہیں ہوتی ہے۔ حج فرض ہے، لیکن آپ کے پاس اگر اتنی دولت نہیں ہے کہ آپ اپنی دولت کو خرچ کر کے حج کر کے چلے آئے تو حج آپ کے اوپر فرض نہیں، حج کا فریضہ آپ سے ثابت، آپ اس کے لیے معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ساری عبادتوں کا معاملہ الگ ہے لیکن نماز کا معاملہ الگ ہے۔ نہ اس کے لیے نصاب دیکھنا ہے، نہ اس کے لیے کوئی مہینہ دیکھنا ہے، نہ اس کے لیے روپیہ اور پیسہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ جب نماز کا ٹائم آ جائے اللہ رب العالمین اور ہماری یہ شریعت، ہمارے رسول نے ہمیں جنگ کے موقع پہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ غور کرو مسلمانوں، جنگ کے موقع پہ نماز کیسے پڑھو گے؟ جنگ آپ جانتے ہیں، سامنے دشمن ہوں گے، وہ اپنا تیر اور بندوق وغیرہ لے کر کے تیار ہوں گے ہم کو مارنے کے لیے۔ ہماری یہ شریعت، ہمارا یہ اسلام ہمیں یہ طریقہ بتاتا ہے، 2 ٹیموں میں بڑھ جاؤ، ایک ٹیم جا کر کے نماز پڑھے، دوسرا دشمن کا مقابلہ کرے، اور جب وہ نماز پڑھ چکے تو یہ پہلے والے نماز پڑھے، دوسرے جا کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ نماز کے بارے میں اتنی زیادہ پابندی اسلام کے اندر ہے۔
پھر ہم اگر گھروں میں بیٹھے رہیں، اذان کی صدائیں ہمارے کان میں آئیں، لیکن اس کے باوجود ہم نماز نہ پڑھیں، تو سوچیں کہ ہم اس شریعت کا کتنا کھلواڑ کرتے ہیں۔ نماز نہ تو سفر میں معاف ہے، نہ آپ گھر پہ ہیں اس وقت معاف ہے، نہ آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تب معاف ہے۔ ہاں اس میں رخصت ضرور ہے، آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ لیٹ کر کے اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طائف والے جب ایمان لے کر کے آئے تھے تو انہوں نے آ کر کے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ کے رسول ہم نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے، آپ جب وقت کہیں گے بس ہمیں نماز پڑھنے کے لیے مت کہنا۔ اللہ کے رسول نے اس کو منع کر دیا۔ آپ اس واقعے کو جانتے ہوں گے، طائف والے بہت بعد میں ایمان لے کر کے آئے تھے، وہ پہلے ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 13 سال تک مکہ میں دعوت و تبلیغ کیا، لیکن طائف والے ایمان نہ لائے۔ پھر مدینہ جاتے، مدینہ میں 8 سال تک دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن طائف والے ایمان نہ لائے۔ جب 9واں سال لگا مدینے کے اندر، سارے عرب والے ایمان لا رہے تھے، اسلام کے اندر وہ داخل ہو رہے تھے فوج۔ طائف والوں نے سوچا اب پورا عرب جب اسلام لے آئے گا، ہم اسلام نہ لائیں تو ہمیں چھوڑا نہ جائے گا، اب تو مجبوری ہے، چلو ہم بھی اسلام لے آتے ہیں۔ اور اس واقعے کو طائف کے رہنے والے ایک صحابی عثمان بن ابی العاص یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس ایک وفد کی شکل میں آئے، پوری جماعت اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، چار شرطیں منوانے کے لیے۔ پہلی شرط کی کیا تھی؟ اللہ کے رسول ہم ایمان لاتے تو ہیں لیکن ہم جہاد نہیں کریں گے، جہاد کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اور ہمارا جو یہ معبود ہے لات نام کا ایک معبود ان کا تھا، ایک بزرگ جو راستے میں جب لوگ حج کو جاتے تھے ان کو ستو وغیرہ پلایا کرتا تھا، جہاں مرا تھا وہیں پہ ان لوگوں نے ان کا اس کا مزار بنا دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اس مزار کو ڈھایا نہ جائے، ہم یہ 4 شرطیں آپ کے پاس لے کر کے آئے ہیں، اگر آپ ان 4 شرطوں کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو جو تم مزار کو باقی رکھنے کی بات کر رہے ہو، ہم اس شرط کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو گرا کر کے دم لیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول 1 سال کے لیے چھوڑ دے، بعد میں گروا دینا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 1 سال کے لیے بھی۔ انہوں نے کہا 6 مہینے کے لیے نہیں، 6 مہینے کے لیے بھی نہیں، 1 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے بھی نہیں۔ مجبور ہو گئے، اللہ کے رسول ماننے کو تیار نہیں شرط، کیونکہ اللہ کے رسول کو مزار بہت ناپسند ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی مزار ہیں یہ اللہ کے رسول کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے نا، اور ہماری وہ غیرت کہاں چلی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کی ناپسندیدہ چیز کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ بعد میں کوئی صحابی کا واقعہ سن لیجیے اسی پر۔ ایک صحابی رسول اپنے انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول ان سے بات کر رہے ہیں۔ بات کرتے کرتے اچانک نبی کی نظر کی سونے کی انگوٹھی پہ پڑ گئی۔ اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، ان کی وہ سونے کی انگوٹھی انگلی سے نکال کر کے زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگے سونا مردوں کے لیے حرام ہے۔ بس اتنا کہہ کر کے اللہ کے رسول واپس چلے گئے۔ بعد میں وہاں اور بھی صحابہ جو موجود تھے اس آدمی سے کہا کہ اب تم یہ انگوٹھی اٹھا لو، نبی تو جا چکے ہیں۔ صحابہ نے مشورہ دیا یہ سونا تمہارے لیے حرام ہے، لے جاؤ اٹھا کر گھر پہ لے جاؤ، گھر میں کام آئے گا، عورتیں پہن سکتی ہیں، بہت قیمتی چیز ہے۔ کہنے لگے میرے رسول کی ناپسندیدہ نظر جس چیز پہ پڑ جائے میں اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لینا تک گوارا نہیں کرتا۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ جس چیز کو میرے رسول نے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے میں اس کو دوبارہ اٹھا کر اپنے گھر میں لے جاؤں۔ میرے پیارے ساتھی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے مزار اللہ کے رسول کو اتنا زیادہ ناپسند تھے کہ آپ نے ان کی 1 مہینے کی شرط کو بھی منع کر دیا۔ ہم اسے ابھی گروا کر کے رہے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ایسی بات ہے تو ہم اپنی مرضی سے تو اپنے ہاتھوں سے نہیں گرا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اپنے صحابہ سے گروا دوں گا۔
اور جو دوسری شرط ہے ان کی نماز نہیں پڑھیں گے. انہوں نے عیدوں کا معلوم ہے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں جھکنے میں شرم آتی ہے, ہم جھکنا نہیں چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ الرکوع, جس دین کے اندر اللہ کے سامنے جھکنا ہی نہ ہو اس دین کے اندر پھر کوئی بھلائی نہیں ہے. وہ شرط لے کر کے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ ہماری نماز نہ پڑھنے کی شرط کو اگر قبول کر لیں ہم اسلام لے آئیں گے, لیکن اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا, اس شرط کو قبول نہیں کیا تھا. اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو بے نمازی ہیں, یہاں بہت سے آپ کے جانے پہچانے چہرے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں نا. اب ہم نہیں جانتے ہیں کہ ان میں سے کون جنت میں جانے والا ہے, کون جہنم کے اندر جانے والا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب جنت میں جانے والے ہیں. بولیے قبولیت کا وقت ہے, شاید ہماری دعائیں قبول ہو جائے. اللہ رب العالمین یہاں اس پنڈال میں جتنے بھی مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ہم سب کو جنت نصیب کرنا اور ہمارے اور بھی مسلمان بھائیوں کو جنت نصیب کرنا. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک آیت ہے, آپ اس کو دیکھیں. فی جنات یتساءلون, جنت کے اندر جنتی جب جہنمیوں کو دیکھیں گے, فی جنات یتساءلون عن المجرمین, جنتی مجرموں سے جہنمیوں سے سوال کریں گے, ان کو دیکھ رہے ہوں گے. اچھا سوال پہ بات آئیں گے. پہلے اعتراض ہوتا تھا قرآن کے اوپر, جب یہ ترقی کا دور نہیں تھا, ویڈیو کال اور یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کا زمانہ جب نہیں تھا نا, تو اس آیت کے اوپر لوگ اعتراض کرتے تھے غیر مسلمین. وہ کیا کہتے تھے کہ تمہارے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے, جبکہ دونوں میں بہت دوری ہے, جنت بہت اونچے ہے, جہنم بہت نیچے ہے, تو ایک دوسرے کو دیکھ کیسے پائیں گے. اللہ کا شکر ہے ترقی کے اس دور میں اس شبہے کا ازالہ کر دیا. ہم یہاں تقریر کر رہے ہیں, آپ لوگ اس کو لائیو چلا رہے ہیں, پورے انڈیا میں پورے دنیا سے لوگ اس کو بیٹھ کر کے آرام کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. ابھی کچھ ٹائم پہلے ہمارے دوست سے بات ہو رہی تھی اور اس نے کہا کہ لنک بھیج دینا, ہم یہاں سے دیکھتے ہیں. وہ کویت کے اندر ہے. تو معلوم ہے آپ کو کہ آپ کا لائیو یہاں چل رہا ہے دیا جوڑی کے اندر جھارکھنڈ میں, اور اس کو دیکھا کہاں جا رہا ہے بتاؤ, کویت کے اندر ہے. پوری دنیا کے لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو پہلے تو اسلام پر اعتراض ہوا کرتا تھا کہ لوگ اتنے اونچائی سے اتنی نیچائی پہ اتنی دوری سے کیسے دیکھ سکتے ہیں. تم جیسے جیسے ترقی کرتے جاؤ گے ہمارے اسلام کو, ہمارے قرآن کو سمجھنا اتنا ہی زیادہ آسان ہوتا چلا جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ جب جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے, مجرموں کو دیکھیں گے, سوال کریں گے ما سلککم فی سقر, تمہیں جہنم میں کس چیز میں ڈال دیا. ان کا جواب ہوگا, جواب سنیے کیا جواب ہوگا. سب سے پہلا جواب ایمانداری کے ساتھ بتانا, کیا اس جرم میں ہم اور آپ مسلمان ہیں یا نہیں. قالوا, چیخ پڑیں گے, وہ جواب دیں گے, لم نکو من المصلین, اے میرے جنتی بھائیوں تم مجھ سے سوال کرتے ہو ہم جہنم میں کیوں آئے. سب سے پہلی وجہ یہ, تم دنیا میں اذان کی آواز کو سنا کرتے تھے, نماز پڑھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے. لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, ہم نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑا کرتے تھے. گریبان میں جھانکو, کیا ہم بے نمازی نہیں؟ کیا ایسا کوئی دن ہمارا گزرتا جس میں ہماری نماز نہ چھوٹے؟ کیا ہمارا کوئی ہفتہ ایسا گزرتا ہے جس میں ہماری نماز نہ چھوٹے؟ کیا کوئی مہینہ ہمارا بغیر نماز چھوٹے بھی گزر رہا ہے یا نہیں؟ ہم غور کریں اپنے بارے میں. اور دوسرا جواب ان کا یہ ہوگا, وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. نماز کے ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کو جوڑ دیا گیا. یہاں پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسکینوں کا, غریبوں کا خیال کرنا یہ کتنا اہم کام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ غریبوں کو کھلانے پلانے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہوا ہے. اور اگر آپ اسلام کے فالوور ہیں, اگر آپ سچے اسلام کو اگر ماننے والے ہیں, تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر تم نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیا, تمہارا پڑوسی اگر بھوکا رہ گیا تو تم نے اچھا کام نہیں کیا. یہ ہمارا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے. تو وہاں پہ ان کا جو جواب ہوگا, اے ہمارے بھائیوں ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے. ایک اور آیت ہے,
بعض لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں دیکھو یہ تو بے نمازی ہو گئے جو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے. دوسری آیت ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ہلاکت بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے. ویل ہے یعنی جہنم کا ایک ٹکڑا ہے کہ یہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے. لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ایسے نمازی جو دنیا میں نماز تو پڑھا کرتے تھے لیکن وہ اپنی نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے. نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز کو چھوڑ کر کے سستی کر کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت بربادی ہے تباہی ہے. تو پھر آپ ذرا غور تو کرو کہ جو سرے سے نماز نہ پڑھیں کتنے ایسے مسلمان ہوں گے. بغل میں مسجد ہے اگر وہاں پہ جمعہ کا خطبہ نہ ہوتا ہو. اب جیسے آپ کے گاؤں میں اب ضروری تو نہیں ہے کہ ساری مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہو. آپ کے گاؤں میں کتنی مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے؟ ساری مسجدوں میں تو نہیں ہوتا ہوگا نا. بعض مسجدیں ایسی ہوں گی جہاں جمعہ نہیں ہوتا ہوگا. تو کتنے ایسے مسلمان ہیں میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں آپ یعنی بہت ساری جگہوں پہ کہ اگر جمعہ ہوتا ہے تب تو ٹھیک ہے جمعہ کو جاتا ہوگا ورنہ وہ بندہ پوری زندگی اس مسجد میں اپنا قدم کر دیا رکھتا ہے. ایک مسلمان ہے اس سے لوگوں نے ایک بار کہا کہ آپ چلو نماز پڑھ کے آ جاؤ اور جمعہ کا دن تھا شاید. اس نے کہا کہ یار ابھی لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ میں نماز پڑھنے آ گیا. یہ ایک مسلمان کا جواب ہے میرے پیارے ساتھیوں. ہمارا معیار کتنا بدل چکا ہے. وہ صحابہ تھے نمازوں کے اتنے زیادہ پابند ہوا کرتے تھے کہ فرض نمازوں کے چھوٹنے کے بارے میں تو آپ ان سے تصور تک نہیں کر سکتے. اور اللہ کے رسول اسی نماز کے بارے میں آپ دیکھیں اللہ کے رسول حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک پکارنے والا اعلان کرے گا. اعلان کیا ہوگا؟ دنیا میں جو آدمی جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے ہو جائے یعنی اس کے پیچھے ہو لے اسی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا. جو لوگ دنیا میں چاند کی عبادت کیا کرتے تھے وہ چاند کے پیچھے ہو جائیں گے. جو لوگ سورج کی عبادت کیا کرتے تھے دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو سورج کے پوجنے والے ملیں گے وہ سورج کے پیچھے ہو لیں گے. جو لوگ قبروں کی بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے چلے جائیں گے. جو لوگ شیطان کی عبادت کیا کرتے تھے شیطان کی عبادت بہت سارے لوگ آج بھی کرتے ہیں وہ لوگ ان کے پیچھے چلے جائیں گے اور سیدھے جا کر کے وہ جہنم کے اندر گریں گے. اب باقی کون لوگ بچے؟ دو قسم کے لوگ. یا تو وہ لوگ بچیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے یا وہ لوگ بچیں گے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے. اب حدیث کے آگے کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. یہ سوال ہوگا یہودیوں سے. اللہ رب العالمین سوال کرے گا اے یہودیو تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ یہودی جواب دیں گے ہم اللہ کے بیٹے عزیر کا انتظار کر رہے ہیں. ہم انہیں کے انتظار میں وہ ہمارے پاس آئے ان کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں. اللہ فرمائے گا اے یہودیو تم جھوٹ بولتے ہو اللہ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں. تم جھوٹ موٹ کا عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے تھے. ایک شیطان ان کے پاس آئے گا حضرت عزیر علیہ السلام کی شکل میں آئے گا. جب یہ یہودی اس شیطان کو عزیر کی شکل میں دیکھیں گے سمجھیں گے کہ یہی عزیر ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے یہودی چلے جائیں گے اور پیچھے چلتے چلتے وہ جہنم میں چلے جائیں گے جہنم کے گڑھے میں گر جائیں گے. اللہ عیسائیوں سے بھی سوال کرے گا اے عیسائیوں تم کن کا انتظار کرتے ہو؟ تمہیں کن کا انتظار ہے؟ جواب دیں گے ہم اللہ کے بیٹے عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. اللہ فرمائے گا اے عیسائیوں تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا. تم جھوٹ بولتے ہو. ایک شیطان ان کے پاس بھی آئے گا لیکن اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی ملی ہوگی. حضرت عیسیٰ کی شکل میں آئے گا. یہ عیسائی اسی شیطان کے پیچھے پیچھے جہنم میں چلے جائیں گے. اب پوائنٹ کی بات آتی ہے
اب کون بچیں گے؟ اب ایسے لوگ بچیں گے، دیکھو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے وہ جہنم میں جا چکے ہیں۔ اب باری آتی ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، جو خالص توحید پرست تھے، جو صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اب وہ بچیں گے۔ اب اس میں بھی دیکھو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے سامنے ایسی شکل و صورت میں آئے گا جس شکل و صورت میں اس نے اپنے بندوں کا حساب نہیں کیا ہوگا۔ اپنے بندوں کے پاس آئے گا تو بندے اللہ کو پہچان نہیں پائیں گے، دوسری شکل میں آئے گا اور کہے گا میرے بندو تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ کہیں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا میں ہی تو تمہارا رب ہوں۔ یہ مسلمان ماننے سے انکار کر دیں گے جتنے مومن وہاں پہ، کہیں گے نہیں ہم نہیں مانتے، بلکہ ہمارے نبی نے ایک نشانی بتائی تھی، جب تک وہ نشانی ہم دیکھنا نہیں ہم نہیں مانیں گے کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا اللہ ہے۔ اللہ سوال کرے گا میرے بندو بتاؤ وہ کون سی نشانی تھی جس کو تم نے اپنے رسول کی زبان سے سنا ہے؟ کہیں گے پڈلی کی نشانی، یعنی قیامت کے دن اللہ اپنی پڈلی کو ظاہر کرے گا۔ پڈلی تو سمجھ رہے ہیں، پڈلی کو ظاہر کرے گا اللہ رب العالمین، اپنی پڈلی کو ظاہر کر دے گا، ان کے سامنے وہ نظر آ جائے گی، پڈلی ان کے سامنے کھل جائے گی۔ جیسے یہ مسلمان پڈلی کو دیکھیں گے، جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے دنیا میں سجدہ کیا کرتے تھے، جو نمازیں پڑھا کرتے تھے، جیسے وہ پڈلی کو دیکھیں گے فوراً سجدے میں گر جائیں گے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے لگیں گے۔ اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، جو دنیا میں اللہ کے لیے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، جو نمازوں کو چھوڑا کرتے تھے، یہ لوگ بھی سجدہ کو کرنا چاہیں گے، جھکنا چاہیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی پیٹھ لوہے کی طرح سخت ہو جائے گی، لوہے کی طریقے سے سخت ہو جائے گی۔ جب یہ جھکنا چاہیں گے آگے کی طرف کی اللہ کا سجدہ کر لیں، جب لوہے کی پیٹھ سخت ہوگی آگے نہ جھکیں گے بلکہ پیچھے کی جانب گر جائیں گے۔ اور قرآن مجید اٹھاؤ، اسی چیز کو اللہ بیان کرتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن اللہ کی پڈلی ظاہر کر دی جائے گی، ویدعون الی السجود، سارے لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا کہ آؤ اپنے رب کا سجدہ کر لو۔ فلا یستطیعون، جو لوگ دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، جو لوگ دنیا میں نمازیں چھوڑا کرتے تھے، وہ سجدہ تو کرنا چاہیں گے، فلا یستطیعون، ایسے لوگ اللہ کا سجدہ نہیں کر پائیں گے، کرنا چاہیں گے لیکن پیٹھ اتنی زیادہ سخت ہو چکی ہوگی کہ پیچھے کی جانب گر جائیں گے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، حالانکہ جب یہ صحیح سلامت دنیا میں ہوا کرتے تھے، صحیح سلامت ہوا کرتے تھے، انہیں نماز کے لیے سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن وہ ایسی صورت میں نماز کو نہیں آتے تھے، وہ اللہ کا سجدہ کرنے نہیں آتے تھے۔ جب دنیا میں تم نے جان بوجھ کر کے سجدہ نہیں کیا ہے تو آج تم اپنے رب کا سجدہ نہیں کر پاؤ گے، اور پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ ذرا غور کرو اس جیسی حدیثوں کے اوپر، ہم اور آپ اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہیں؟ بعض گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ باپ نمازی ہے لیکن بیٹا بے نمازی ہے، شوہر نمازی ہے لیکن بیوی بے نمازی ہے، یا بیوی نمازی ہے شوہر بے نمازی ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث آپ سنو، بہت پہلے جن کی شادیاں ہو گئی ہیں نا یہ ان کے لیے ہے، لیکن ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کو خوشحال رکھے، اس بندے کو اللہ رب العالمین تر و تازہ رکھے جو آدمی رات کے وقت نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، اپنی بیوی کو بھی جگائے، اگر بیوی اٹھنے سے انکار کر دے تو پانی کے چھینٹے مار کر کے بیوی کو جگائے، اور اسی طرح اللہ اس بیوی کو بھی خوشحال رکھے، تر و تازہ رکھے۔ یہ رسول کی دعا ہے۔ جو رات میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اپنے شوہر کو بھی نماز کے لیے جگائے، یعنی وہ تہجد کی نماز کے لیے جگائے،
اور تہجد کے لیے جب جگائے شوہر انکار کر دے پانی کی چھینٹیں اس کے چہرے پہ مار مار کے جگا کے نماز اس کو پڑھائے اللہ ایسے بندے کو تر و تازہ خوشحال رکھے. اب حدیث غور سے سننا کیونکہ ویسے بھی 4 بجنے والے رات کے. اگر آپ نے سننے میں ذرا سے ادھر کی ادھر کر دی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اب کہیں آپ چلے جاؤ گھر پہ اور دوسری رات کو بیوی کو جگانے کے لیے پوری بالٹی کی پانی ہی ڈال دو. کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بیوی کو جگانا ہے پانی ڈال کر کے. اگر ایسا کر دیا تو سارا کا سارا وہ بوال آپ کے سر پہ آ جائے گا. تو پانی کی چھینٹیں مارنا ہے, پانی کی پوری بالٹی یا پورا مگ نہیں ڈالنا, چھینٹیں آپ ڈال سکتے ہیں. اس کی اجازت ہمارے رسول نے دی ہے. اب سوچ رہے ہوں گے آپ لوگ کہ اگر آپ ایک بار شیر کے اوپر پانی ڈالنے کے لیے کہیں تو شاید ہم دور سے پھینک کر کے بھاگ سکتے ہیں, لیکن بیوی کے اوپر پانی ڈالنا اور چھینٹیں مارنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اب اس بات کو کمارے نہیں سمجھیں گے, یہ جن کی شادی ہوئی ہے یہ وہی سمجھ سکتے ہیں, بس آپ سے محسوس کر سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیوی کے پاس پانی کے چھینٹیں مارنا یہ تو سب سے بڑا مشکل کام ہمارے اولاد کے لیے ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول کی بہرحال یہ خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو تہجد کے لیے اپنے گھر میں ایک ماحول پیدا کرتے ہیں. ہم اور آپ اپنا گھر دیندار ماحول بنائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ سنائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب انتقال کرتے تھے ہم مسلمانوں ہم جب سوچتے ہیں نا تو ہم کو شرم آتی ہے اپنے کردار. اس حدیث کو سنو. کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. حضرت علی بیان کرتے جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو رہا تھا آپ کے زبان سے جو آخری الفاظ نکل رہے, سوچو ویسے تو ہمارے رسول نے پوری زندگی بہت سارے اچھے اچھے کام بتائے, لیکن آخری ٹائم, اب آخری ٹائم پہ آپ کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ سب سے زیادہ اہم ہوگی. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے مسلمانوں تم نماز کی حفاظت کرتے رہنا, نماز کو تم قائم کرنا. وما ملکت ایمانکم, اور تمہارے جو غلام ہیں, تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں, تمہارے نگرانی میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کی بھی دیکھ ریکھ کرنا, تم ان کے اوپر کبھی ظلم نہ کرنا. یہاں ذمہ داروں کو بھی نصیحت ہے, آپ کی نگرانی میں اگر کوئی کام کرتا ہے آپ اس کا خیال کریں, آپ اس کے پگار کا, آپ اس کی تنخواہ سیلری کا بھی خیال کیا کریں, آپ اس کے اوپر ظلم نہ ڈالیں, کیونکہ یہ ہمارے رسول کی آخری نصیحت. یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے رسول نے جاتے جاتے دنیا سے ایک پیغام جو ہم کو دیا ہے وہ یہی نماز تھی. دنیا میں ایک اولاد کتنی بھی بدبخت ہو جائے نا, اگر باپ مرتے ہوئے کوئی جملہ بول کر کے چلا جائے پوری زندگی اس جملے کو یاد رکھے گی وہ اولاد, اور اس کام کو ہمیشہ کرنا چاہے گی. لیکن واہ یہ مسلمان, یہ اتنی بے غیرت قوم ہو چکی ہے, اتنی بے غیرت اور اتنی گئی گزری قوم ہو چکی ہے کہ ہمارے رسول جب انتقال کر رہے تھے آخری نصیحت جو ہمارے رسول کی تھی نماز پڑھتے رہنا. بس یہ نتیجہ کر رہا ہوں, یہ کہتے کہتے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن آج تک ہم مسلمان ہیں لیکن ہے بے نمازی. آج کون سا ایسا گھرانہ ہے, کون سا خاندان آپ بتا دیں جہاں پہ سارے کے سارے لوگ نماز پڑھا کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اسی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. سب سے پہلے قیامت کے دن جس عبادت کے بارے میں سوال کیا جائے گا الصلاة, یہی وہ نماز ہوگی. جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے حساب دینے کے لیے, حقوق اللہ کی باری آئے گی جو اللہ کے معاملات ہیں, جب اس میں سب سے پہلا نمبر آئے گا کس عبادت کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ, اسی نماز کے بارے میں پہلے سوال کیا جائے گا. اور سوال کرنے کے بعد فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ, اگر یہ نماز آپ کی درست نکل گئی تو بعد میں آنے والے اعمال آٹومیٹک درست ہوتے چلے جائیں گے. وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ, اگر آپ کی نماز میں کمی آ گئی, اگر آپ کی نماز خراب نکل گئی, اللہ کے رسول نے فرمایا فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ, اس کے آنے والے بعد میں اعمال اور زیادہ خراب ہوتے چلے جائیں گے, اور زیادہ اس کے اعمال برباد ہوتے چلے جائیں گے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو مسائل میں یاد ہونا چاہیے.
لیکن ہاں نماز پڑھنے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو ہمارے رسول نے بتایا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز کیسی بھی پڑھ لو، نیت کیا باندھ دو، نیت کہیں باندھ دو، رفع یدین کرو نہیں کرو، یہ سارے معاملات ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اے مسلمانوں تمہیں نماز پڑھنا ہے، نماز ایک عبادت ہے، اس نماز کو میرے ذریعے تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ صلو تم نماز پڑھنا، کما رأیتمونی اصلی جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ایک ایک مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا، رفع یدین کرے نہ کرے۔ ہمارے بہت سے بھائی جو رفع یدین نہ کرنے کے قائل ہیں وہ آپ کو دلیل دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دلیل یہ دیں گے کہ اللہ کے رسول نے نماز میں گھوڑے کی دم کی طریقے سے ہاتھ ہلانے سے منع کیا ہے۔ گھوڑے کی طریقے سے دم ہلانے کا مطلب صحابہ جب پہلے نماز پڑھا کرتے تھے تو سلام جب پھیرتے دائنی طرف تو دائنے ہاتھ کو دائنی طرف کر لیا کرتے تھے، بائیں طرف سلام پھیرتے تو ایسے دائیں بائیں ہاتھ کو پھراتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طرح گھوڑے کی دم کی طرح مت کیا کرو۔ اس کو فٹ کر کے کہاں لگا دیا ہمارے وہ بھائیوں نے کہ تم رفع یدین نہ کرو، یہ جو اوپر نیچے تم ہاتھ اٹھاتے ہو یہ گھوڑے کے دم کی طریقے سے اٹھانا ہے۔ اگر آپ اس کو نیٹ پہ سرچ مار کر کے دیکھ لیں، یوٹیوب کھول کر کے جا کر کے دیکھ لینا کہ گھوڑا دم کیسے ہلاتا ہے۔ گھوڑے کی دم کی بناوٹ ایسی ہے، اس کی رگیں اس کی نسیں ایسی ہیں کہ وہ کبھی اوپر نیچے اٹھے گا ہی نہیں۔ جب بھی گھوڑا دم ہلاتا ہے نا تو ایسے ہلاتا ہے، گھوڑا دم دائیں اور بائیں ہلاتا ہے، اوپر نیچے نہیں ہلاتا ہے۔ ہم رفع یدین دائیں بائیں نہیں کرتے ہیں، ہم اوپر نیچے کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی دلیل ہے کہ گھوڑے کی دم کی طریقے سے ہاتھ نہ ہلاؤ تو وہ رفع یدین کے فٹ نہیں آتی ہے۔ اب وہ کہیں کا تیر ہے کہیں پہ نشانہ لگانے کی کوشش کریں گے تو معاملہ ایسے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ایک گھنٹہ میرا بھی ہو گیا اور وقت کافی ہو چکا ہے، لگ بھگ 4 بج چکا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں اس چیز کو بڑی شدت کے ساتھ کہ آپ لوگ بالکل شروع سے لے کر کے سن رہے ہیں، اور کل بھی آپ کو بھی انشاءاللہ وہ پروگرام سننا ہے۔ کل بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں کی جائیں گی۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم نے جو باتیں کی ہیں اس پر سب سے پہلے مجھے اس کے بعد تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔